یہ واقعہ 1970s کا ہے جو کہ میرے فادر کے چائلڈہڈ میں پیش آیا۔ میرے فادر کا بچپن ایک گاؤں میں گزرا جہاں انہوں نے کالج بھی کیا۔ ان کا کالج ایک لوکل ٹاؤن میں موجود تھا جو کہ ان کے ولیج سے قریب تھا۔ ان کے کالج کے دنوں میں جب یہ 20 سال کی عمر میں تھے، ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں اپنے ایک روم میٹ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ کافی چھوٹا ٹاؤن تھا اور آس پاس بہت ہی کم گھر تھے اور زیادہ تر گھر خالی تھے۔ جو ان کے روم میٹ تھے وہ جاب کیا کرتے تھے۔ میرے فادر کے آنے سے پہلے وہ اس کمرے میں اکیلے رہتے تھے، اس کے بعد میرے فادر ان کے ساتھ رہنے لگے۔ تو میرے فادر کو اس ایریا کے بارے میں زیادہ تر جانکاری نہیں تھی۔ ایک شام میرے فادر کے دوست کو کہیں جانا پڑا اور وہ وہیں رکنے والے تھے۔ جانے سے پہلے انہوں نے میرے فادر سے پوچھا کہ کیا آپ آج رات اکیلے رہ لیں گے، کیا آپ کو ڈر تو نہیں لگے گا؟ اور یہ انہوں نے ایک کیئرنگ ٹون میں پوچھا، لیکن میرے فادر نے جو کہ ان سے چھوٹے تھے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں الیکٹرکسٹی کی سپلائی ہر جگہ نہیں ہوتی تھی، بہت ہی کم گھر ہوتے تھے جہاں پر الیکٹرک کنیکشن ہوتے تھے، تو یہاں پر بھی الیکٹرک سپلائی نہیں تھی۔ تو میرے فادر جو کہ آئل لیمپ کے نیچے اسٹڈی کر رہے تھے، رات کے وقت پڑھنے کے بعد وہ بیڈ پہ لیٹے اور وہ تقریباً آدھی رات ہو چکی تھی۔ انہوں نے آئل لیمپ کو بالکل ہلکا کر دیا اور سونے لگے۔ اس سے پہلے انہیں پتہ لگا کہ اس کے نیئر بائی ہاؤسز میں کوئی بھی نہیں رہتا، یعنی کہ 50 میٹر کے ریڈیس تک وہ اکیلے تھے، نہ بجلی نہ کوئی انسان۔ سب سے قریب گھر آدھا کلومیٹر دور تھا۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ ابھی 2 سے 3 منٹ ہی گزرے ہوں گے انہیں لیٹے ہوئے کہ اچانک انہیں گھنگرو کی آواز آئی، جیسے کہ کوئی 5 سے 6 گھنگرو پہن کے چل رہا ہو، اور یہ آواز کافی بھاری تھی۔ میرے فادر نے آنکھیں بند کر لی، لیکن یہ آواز آتی اور رکتی، آتی اور رکتی، اور اچانک وہ آواز ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی آرام سے چل رہا ہو۔ میرے فادر نے غور سے اس آواز کو سننا شروع کر دیا اور انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گھنگرو کی آواز ان سے قریب ہوتی جا رہی ہے، اور صرف 10 سے 15 سیکنڈ میں انہیں ایسا لگا کہ وہ گھنگرو کی آواز بالکل ان کے دروازے کے باہر سے آ رہی ہے۔ میرے فادر نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ شاید کوئی باہر آیا ہوگا، کسی کو کوئی کام ہوگا۔ منٹس گزر گئے، کوئی نوک نہیں ہوئی، لیکن انہیں ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا کہ باہر کوئی کھڑا ہے، انہیں کچھ موومنٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تو میرے فادر کیوریس تھے اور ڈرے ہوئے بھی تھے، ظاہر ہے آخرکار انسان تھے۔ میرے فادر نے کچھ 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد جب کوئی آواز نہیں آئی تو سوچا کہ اب وہ دروازے کی طرف جانا چاہیے۔ اس وقت میرے فادر اپنے ساتھ 2 چیزیں رکھا کرتے تھے، ایک فلیش لائٹ اور ایک چاقو، اپنی پروٹیکشن کے لیے۔ میرے فادر اسی ڈر کی وجہ سے سو نہیں پا رہے تھے کہ آخر باہر کون ہے، لیکن میرے فادر ایک بہادر انسان تھے۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھی، الٹے ہاتھ میں ٹارچ اٹھایا اور سیدھے ہاتھ میں چاقو لے کر دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن گھنگرو کی آواز اب بھی آ رہی تھی، جیسے کوئی چیز یہاں سے بھاگ گئی ہو۔ میرے فادر اس آواز کے پیچھے گئے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دور تک صرف گھنگرو کی آواز تو آ رہی تھی،
لیکن دکھائی کوئی نہیں دے رہا تھا، اور اگر وہ کوئی جانور ہوتا تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آتا، کیونکہ تقریباً کچھ 15 سے 20 اسٹیپ اس چیز کے پیچھے جانے کے بعد اچانک سے وہ آواز بند ہو گئی، جیسے کہ وہ آواز غائب ہو گئی ہو۔ میرے فادر اپنے روم میں آ کر دروازہ بند کر رکھ کر بیٹھ گئے اور سونے کی کوشش کی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایسے واقعے کے بعد کسی کو بھی نیند نہیں آ سکتی۔ دوسرے دن جب میرے فادر کے دوست وہ واپس آ گئے تو انہوں نے میرے فادر کو کہا کہ کیا رات میں اکیلے میں انہیں ڈر لگا، تو میرے فادر نے پورا واقعہ انہیں بتایا۔ میرے فادر کے دوست نے انہیں بتایا کہ یہی وجہ تھی جس وجہ سے میں آپ کو اکیلے رہنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ گھنگرو کی آواز میں نے بھی کافی دفعہ سنی ہے جب میں یہاں اکیلا رہتا تھا، اور اسی وجہ سے میں آپ کے لیے پریشان تھا۔ میں نے یہ بات پہلے سے اس لیے نہیں بتائی تاکہ آپ پہلے سے ڈر نہ جاؤ، لیکن جب آپ نے مجھے کہا کہ آپ کو اکیلے رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں، تو اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ کہیں گے کہ میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا، تو میں آپ کو اپنے دوست کے گھر بھیج دیتا، لیکن خیر میرے فادر کے روم میٹ میرے فادر کے اس واقعے میں حیران بھی ہوئی کہ کس طریقے سے میرے فادر اس چیز کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ میرے فادر نے ان کو بتایا کہ یہ چیز ان کے لیے کوئی نئی نہیں تھی، اور میرے فادر نے اس طرح کی کئی ساری چیزیں اور بھی دیکھی ہیں، لیکن یہ ہمت انہیں آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ہی آئی تھی۔ میرے فادر کے روم میٹ نے بتایا کہ یہاں کے رہنے والوں نے گھنگرو کی آواز اپنے گھر کے باہر بھی سنی ہے، اور جب بھی اس گھنگرو کی آواز کے پیچھے جاتے ہیں تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں آج بھی جب اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فادر کی اس بہادری کی داد بھی دیتا ہوں کہ کس طرح سے وہ اکیلے ہو کر بھی اس چیز کے پیچھے بھاگے۔ کہا جاتا ہے کہ جن لوہے کی بنی چیزوں سے ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے شاید پرانے لوگ اپنے ساتھ چاقو رکھا کرتے تھے، جس میں راڈس، نائز یا دوسرے ویپنز جو بھی لوہے کے بنے ہوں۔ صرف میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے فادر کو انہوں نے اس رات بچا لیا، کیونکہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ انسیڈنٹ میرے فادر کے ساتھ ہوا تھا ان کے بچپن میں۔ میرے فادر بتاتے ہیں کہ جب وہ 5 سے 6 سال کے تھے، اس وقت 1965 کی جنگ کا زمانہ تھا اور ہر جگہ خون خرابہ ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ لاڑکانہ میں رہتے تھے، تو وہاں آس پاس فوجیوں کی چوکیاں تھیں جہاں وہ اس علاقے کے لوگوں کی حفاظت کرتے تھے۔ تو ایک دن میرے دادا کو کسی کی میت میں شریک ہونے کے لیے دوسرے شہر جانا تھا، تو وہ اپنی پوری فیملی کو لے کر دوسرے شہر میں چلے گئے۔ بس میرے پاپا اور میرے پاپا کی دادی گھر میں رک گئی، کیونکہ وہ ضعیف تھی اور میرے پاپا چھوٹے تھے، وہ سفر نہیں کر سکتے تھے، تو وہ اپنی دادی کے ساتھ وہیں رک گئے، باقی لوگ چلے گئے۔ شام کے شاید 7 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میرے فادر اپنی دادی سے ضد کرنے لگے کہ مجھے کھیلنے جانا ہے۔ ان کی دادی نے انہیں بہت سمجھایا پر وہ نہیں مانے۔ پھر دادی کو مجبوراً انہیں ایک جاننے والے کے یہاں لے جانا پڑا، جن کے بچوں کے ساتھ میرے پاپا کھیلا کرتے تھے۔ وہاں لے کے جانے لگی۔ اس وقت شام بھی ڈھل رہی تھی اور تقریباً اندھیرا ہو چکا تھا۔ میرے پاپا اپنی دادی کا ہاتھ پکڑے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک فوجی کی چوکی کے پاس انہوں نے دور سے دیکھا ایک بہت ہی لمبا آدمی، جس کا قد تقریباً 14 سے 15 فٹ ہوگا، وہاں چہل قدمی کر رہا ہے۔ میرے پاپا اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کا دل دہل گیا اور ان کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اپنی دادی سے لپٹ کر اپنے منہ چھپا کر چل رہے تھے
ان کی دادی نے بھی اس آدمی کو دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے سے لپٹ کر دعائیں پڑھتے ہوئے چلتی گئی۔ وہ آدمی اتنا لمبا تھا کہ دور سے ہی دکھ رہا تھا۔ شاید دادی سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا چیز ہے، اور وہ اپنے پوتے کو لے کر جب ریلیٹیو کے گھر پہنچی، انہوں نے پاپا کو بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن پاپا کی طبیعت اس وقت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ان کی دادی نے اپنے ریلیٹیو کو سب بتایا اور ان کو اشارے سے چپ کروا دیا کہ وہ یہ بچوں کے سامنے باتیں نہ کریں۔ پھر اس کے بعد میرے دادا والے بھی گھر واپس آ گئے۔ میرے پاپا بتاتے ہیں کہ جب بھی وہ اپنی دادی سے پوچھتے تھے کہ وہ لمبا آدمی کون تھا، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے بات کو ٹال دیتی تھی، اور انہوں نے پاپا کو منع کیا تھا کہ وہ گھر والوں کو اس دن کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائے۔ پھر ان کی دادی کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ لوگ شکارپور آ گئے۔ ان کی دادی نے مرتے دم تک یہ راز ان کو نہیں بتایا، لیکن میرے پاپا کے خیال میں شاید وہ کسی فوجی کی بھٹکتی ہوئی آتما یا ہمزاد تھا، کیونکہ اس وقت وہاں کے حالات بہت خراب تھے اور بہت سے فوجی شہید ہوئے تھے۔ وہ آج تک یہ واقعہ نہیں بھول پائے۔ باقی اللہ جانتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھی۔ الخارج کا جن اور یادگار کار۔ یہ واقعہ میرے خیال میں 2004 یا 2005 میں الخارج سعودی عربیہ میں ہوا تھا۔ اس وقت الخارج شہر زیادہ آباد نہیں تھا۔ میرے تایا وہاں کھجور کی فیکٹری میں سپروائزر کے طور پر کام کرتے تھے۔ اس فیکٹری کے پاس ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں میرے تایا رہتے تھے۔ وہ جگہ بہت ہی پرانی تھی اور وہاں بڑے بڑے درخت تھے، مگر پھر بھی وہاں پر عجیب و غریب تپش سی ہوتی تھی، جو حیران کن بات ہے۔ میرے تایا ہر ویکینڈ پر ہمارے گھر ہم سے ملنے آتے تھے اور اگلے دن ہم سب انہیں الخارج چھوڑنے جاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اپنی کار نہیں تھی۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ ہم معمول کے مطابق تایا کو چھوڑنے گئے اور ان کے روم میں تھوڑی دیر بیٹھ گئے۔ میرے ابو اور تایا باتوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمیں کافی دیر ہو گئی اور دوپہر کے 1 یا 2 بج گئے۔ اس وقت میری عمر 10 سال اور چھوٹا بھائی 8 سال کا تھا۔ ہماری کار اس روم سے تھوڑی دور کھڑی تھی۔ ابو اور تایا روم سے باہر آ گئے، مگر ابھی تک باتوں میں مصروف تھے، جیسے کہ دیسی لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے بور ہو کر چھوٹے بھائی سے کہا کہ چلو ہم یہاں سے کار تک ریس لگاتے ہیں۔ پھر ہم بھاگے اور میں کار تک پہلے پہنچ گیا۔ اچانک مجھے کار کے اندر سے کچھ آوازیں سی آئی، جیسے کہ کوئی چھوٹا لڑکا اندر بیٹھا تلاوت کر رہا ہو، مگر اندر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک دم سے ڈر گیا اور واپس روم کے پاس بھاگ گیا۔ وہاں میری امی کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ مجھے ڈراؤ مت۔ انہیں لگا کہ میں مذاق کر رہا ہوں اور انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جب وہ میرے ساتھ کار کے پاس آئیں تو انہیں بھی وہ تلاوت کی آواز سنائی دی۔ وہ حیران ہو گئی کہ یہ سب کیا ہے۔ انہوں نے ابو اور تایا کو بھی آواز دے کر بلایا اور سب ہی نے وہ آواز سنی۔ وہ بہت ہی صاف، واضح اور سریلی سی کسی بچے کی آواز تھی، جو باقاعدہ کار کے اندر سے آ رہی تھی۔ ابو نے جیسے ہی کار کا دروازہ کھولا تو وہ آواز بند ہو گئی۔ ابو نے ہمیں بہلانے کے لیے کہا، بیٹا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، آج جمعہ ہے اور مسجد پاس ہی ہے، تو وہاں سے کسی بچے کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی۔ مگر ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ آواز کار کے اندر سے ہی آ رہی تھی۔ ہمارا گھر ریاض میں ہے اور الخارج سے ریاض تک کا فاصلہ تقریباً 90 کلومیٹر ہے۔ ہم واپسی کے لیے نکل گئے اور پورا سفر ہم نے خاموشی سے طے کیا، کچھ بھی نہیں بولے کیونکہ ہم ڈرے ہوئے تھے، اور ویسے بھی ابو نے اس بارے میں بات کرنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ واقعہ پیرانارمل تھا۔ پھر 2-3 دنوں کے بعد ابو نے امی کو بتایا کہ کار کے ڈیش بورڈ میں قرآن شریف رکھا ہوا ہے، جو کہ انہیں بالکل یاد نہیں تھا۔
وہ کچھ عرصہ پہلے رکھ کر بھول گئے تھے۔ وہ بولے کہ ضرور وہ کوئی اچھا نیک مسلمان جن ہوگا جو اس دن تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی آواز سے ایسا لگا کہ وہ جن چھوٹا بچہ تھا، کیونکہ اس کی آواز تو صاف تھی مگر الفاظ کی ادائیگی واضح نہیں تھی۔ خیر، اس واقعے کے بعد میرے ابو کو کئی بار اکثر کار میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ ابو کہتے تھے کہ میری کار میں کوئی رہتا ہے۔ ان دنوں گرمیوں کا موسم تھا اور ریاض میں ایسے میں بہت سخت گرمی لگتی ہے، مگر ابو کی کار ہمیشہ ٹھنڈی رہتی تھی، جبکہ کار میں اے سی بھی نہیں تھا۔ ایک دفعہ بہت حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ میرے ابو اس کار میں ہائی وے پر سفر کر رہے تھے۔ اس وقت ابو بہت تھکے ہوئے تھے اور آنکھیں نیند میں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کار بالکل ٹریلر کے اندر جانے والی تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا ہو۔ میں نے فوراً کار سنبھال لی اور میری جان بچ گئی۔ اگر مجھے ہوش نہ دلایا گیا ہوتا تو بہت ہی برا اور جان لیوا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ خیر، اب کافی سال گزر چکے ہیں، ہم دونوں بھائی بھی اب جوان ہو گئے ہیں۔ آج بھی ہم اسی شہر ریاض میں رہتے ہیں۔ اب ابو نے نئی بڑی کار لے لی ہے اور ابو کی وہ پرانی یادگار کار اب میں استعمال کرتا ہوں۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے اس کار میں کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا۔